سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم آج دوحہ میں قطر کی قیادت کے ساتھ بات چیت میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ سینٹ نے آج ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم کے حالیہ بیان کی شدید مذمت کی ہے، جس میں مسلم ممالک کے خلاف علاقائی اتحاد بنانے کا اسرائیل کا ارادہ ظاہر کیا گیا تھا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے پاکستان اپنے علاقائی مالیاتی روابط کو مضبوط بنانے کی سمت میں مؤثر انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ آج ضلع کوہاٹ میں پولیس وین پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض حکام نے بھارتی نائب صدر کے دورے سے قبل وادی کو فوجی چھاؤنی میں بدل دیا ہے۔ اور آئی سی سی T20 عالمی کرکٹ کپ کے سپر 8 مرحلے میں پاکستان کا مقابلہ آج پالی کیلے میں انگلینڈ سے ہوگا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج دوحہ میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی سے ملاقاتیں کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں پاکستان اور قطر کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ان کے وفد کے اعزاز میں قطر کے وزیر اعظم افطار ڈنر بھی دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر کے نائب وزیر اعظم اور دفاعی امور کے وزیر مملکت سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں، جن میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم سے قطر بزنس مین ایسوسی ایشن کا ایک وفد بھی ملاقات کرے گا۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ پاکستان بیت المال کے فنڈز کے استعمال میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے ایک جامع اور کثیر جہتی فریم ورک موجود ہے۔ غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے وزیر سید عمران احمد شاہ نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ تمام مالی رسیدوں اور اخراجات پر منظور شدہ قواعد اور حکومتی حساب کتاب کے طریقہ کار کے مطابق سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ خواجہ نے ایوان کو بتایا کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے غیر اخلاقی اور غیر مہذب مواد پر مبنی 10 لاکھ سے زائد URL بلاک کر دیے ہیں۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں کہا کہ ہائی ویز اور موٹر ویز پر حادثات میں کمی کے لیے بہترین بین الاقوامی طریقوں پر عمل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ان میں ڈرائیونگ لائسنس کی منسوخی، گاڑیوں کی ضبطگی اور ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تیز رفتاری پر جرمانے میں اضافہ شامل ہے۔ قائد حزب اختلاف راجہ ناصر عباس کے اٹھائے گئے نکات کے جواب میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ حکومت نے PTI کے بانی چیئرمین کے علاج کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ہدایات کی تعمیل کی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ PTI کے بانی چیئرمین کی میڈیکل رپورٹس تسلی بخش ہیں اور ان کی صحت کے حوالے سے کوئی چیز باعث تشویش نہیں ہے۔ سینٹ نے آج ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے حالیہ بیان کی شدید مذمت کی ہے، جس میں مسلم ممالک کے خلاف بھارت اور دیگر ممالک پر مشتمل علاقائی اتحاد بنانے کا اسرائیل کا ارادہ ظاہر کیا گیا تھا۔ پلوشہ محمد زئی خان کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد میں اسرائیلی قیادت کی جانب سے سیاسی اور نظریاتی بنیادوں پر امت مسلمہ کے اتحاد و یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوشش پر سخت اعتراض کیا گیا۔ ایوان نے اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی اور بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے چارٹر، جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی عدالت انصاف کی مشاورتی رائے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی مذمت کی۔ ایوان نے قابض اسرائیل کی طرف سے مقبوضہ فلسطینی سرزمین کی قانونی یا تاریخی حیثیت سمیت مقدس مقامات کی حیثیت تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کر دیا۔ ایوان نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کا استثناء ختم کرے اور اسے انسانیت کے خلاف جرائم کے ساتھ ساتھ اس کے اشتعال انگیز اقدامات کے لیے جواب دہ ٹھہرائے جو تمام علاقائی ممالک کے لیے خطرہ ہیں۔ ایوان کا اجلاس اب جمعے کو صبح 10:30 بجے دوبارہ ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے پاکستان اپنے علاقائی مالیاتی روابط کو مضبوط بنانے کی سمت مؤثر انداز سے آگے بڑھ رہا ہے۔ میزان بینک اور قازقستان کے معروف بینک سینٹر کریڈٹ نے بینکاری میں تعاون کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کا مقصد پاکستان اور قازقستان کے درمیان بڑھتی ہوئی دو طرفہ تجارت کے لیے مالیاتی سہولت کاری کو مستحکم کرنا ہے۔ پاکستان اور قازقستان کے درمیان تجارتی روابط مضبوط ہو رہے ہیں اور پاکستان سے قازقستان کے لیے ملبوسات، چاول اور دیگر مصنوعات برآمد کی جا رہی ہیں۔ بینکاری میں تعاون سے دونوں ممالک کے کاروباری اداروں کے لیے تیز، محفوظ اور شفاف مالیاتی نظام تک رسائی ممکن ہوگی۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو بااختیار بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لیپ ٹاپ، اسکالرشپ، آسان شرائط پر قرضے اور تکنیکی تعلیم جیسے اقدامات نوجوانوں کو ہنر اور پائیدار مواقع سے آراستہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا یوتھ پروگرام تعلیم، روزگار، روابط اور ماحول سمیت 4 نکات پر مشتمل ہے۔ آج ضلع کوہاٹ کے علاقے شکردرہ میں پولیس وین پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے تحصیل لاچی کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس اسد محمود سمیت 3 پولیس اہلکار شہید جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ ڈی پی او کوہاٹ کے مطابق زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کوہاٹ منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی نے کوہاٹ میں پولیس پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے آج پشاور میں اپنے الگ الگ بیانات میں حملے میں جام شہادت نوش کرنے والے پولیس اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے ورلڈ بینک کے اشتراک سے سندھ پبلک ریسورسز فار انکلوسیو سیف ڈیولپمنٹ پروگرام منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ منصوبے کے تحت صوبے میں مالیاتی انتظام اور خدمات کی فراہمی کے نظام کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ اس منصوبے کا مقصد ریونیو میں اضافہ، اخراجات میں شفافیت اور اعداد و شمار پر مبنی نظم و نسق کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ سندھ میں مالیاتی شفافیت، بہتر طرز حکمرانی اور عوامی خدمات میں بہتری لانے کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض حکام نے جمعرات کو بھارتی نائب صدر سی پی رادھا کرشن کے دورے سے قبل وادی کو فوجی چھاؤنی میں بدل دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر میں پولیس اور نیم فوجی دستوں کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے، جس کے باعث شہر کو ایک بڑے عسکری علاقے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بھارت میں منشیات سمگلنگ کے ایک بڑے کیس میں ایک حاضر سروس فوجی کی گرفتاری کا نیا اسکینڈل سامنے آیا ہے۔ بھارتی اخبار دی ہندو کے مطابق بھارتی پولیس نے فرید کوٹ میں منشیات سمگلنگ میں ملوث ایک فوجی، ایک پولیس اہلکار اور خواتین سمیت 6 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ بھارتی اخبار کے مطابق ملزمان ناکے اور ٹول پلازا سے بآسانی گزرنے کے لیے سرکاری شناختی کارڈز کا غلط استعمال کرتے تھے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کی ریاستی دہشت گردی عروج پر ہے اور سابق سیکورٹی اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ افغان میڈیا رپورٹس کے مطابق افغانستان کے صوبہ پکتیکا طالبان نے سابق پولیس کمانڈر کو اس کے گھر کے باہر گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ سول سوسائٹی نے افغان طالبان رجیم کے نام نہاد عام معافی کے دعووں کو دھوکہ قرار دیا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق افغان طالبان پہلے بھی سابق پولیس افسران کی قبروں کی بے حرمتی کر چکے ہیں۔ اور آئی سی سی T20 عالمی کرکٹ کپ کے سپر 8 مرحلے میں پاکستان کا مقابلہ آج پالی کیلے میں انگلینڈ سے ہوگا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک جبکہ دن کے وقت درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ ملک کے شمالی علاقوں میں رات کے وقت موسم سرد رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، لاہور اور پشاور 27 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 33، کوئٹہ 18، گلگت 21، مری 17، مظفر آباد 26 جبکہ سری نگر 17، جموں 26 اور لیہ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم آج دوحہ میں قطر کی قیادت کے ساتھ بات چیت میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے۔
سینٹ نے آج ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے اسرائیلی وزیراعظم کے حالیہ بیان کی شدید مذمت کی ہے، جس میں مسلم ممالک کے خلاف علاقائی اتحاد بنانے کا اسرائیل کا ارادہ ظاہر کیا گیا تھا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے پاکستان اپنے علاقائی مالیاتی روابط کو مضبوط بنانے کی سمت میں مؤثر انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ radio.gv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔